دا جو کچھ اللہ دی تسبیح کرتا ہے۔ چھویں امام بادشاہ فرمایا کائنات دا جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو جو ہے میں اگلا جملہ پڑھا، کائنات کا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی، میں یہ فضیلت دا جملہ پڑھنا ہوں تو بعد ایک مصیبت دا جملہ پڑھتا ہے۔ کائنات کا جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ مجمع بندہ کھڑو گے، اس نے یہ بنا رسول اللہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ مالک نے فرمایا ہاں اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اس نے کہا ہر حلال چیز بھی تسبیح کرتی ہے؟ مالک نے فرمایا ہاں ہر حلال شے بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس نے کہا ہر حرام چیز بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ مالک نے فرمایا ہاں کرتی ہے۔ جڑا بندہ چپ دا بادشاہ ہے انہوں اپنی چپ تے نہ دے، مینوں شبیر دی عطا دے نہ دے۔ عزت عالم اس نے کہا مولا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ مالک نے ہاں کرتی ہے۔ اس نے کہا مالک میرے ذہن میں سوال ہے۔ مولا نے کہا سوال کر۔ اس نے کہا مالک کتا بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے؟ کتا بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے؟ مالک نے فرمایا ہاں کتا بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اس نے کہا مالک کتا کون سی تسبیح کرتا ہے؟ مالک نے فرمایا جب کتا صبح چلتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے، جب کھانا کھاتا ہے، جب پانی پیتا ہے، جب سونے لگتا ہے، جب چلنے لگتا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مالک تیرا الحمد ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ جیو سلامت رہو، مولا تو سلامت رہو۔ بسم اللہ، ہاتھ بلا دو، حیدری۔ کتا بھی اللہ کی تسبیح کر۔ اس نے کہا مالک کتے سے زیادہ نہیں جیسا ہے خنزیر؟ علی بھائی کتے سے زیادہ نہیں جیسا ہے؟ اس نے مالک خنزیر بھی تسبیح کرتا ہے؟ آئے 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 آئے، انسان تو دور کی بات ہے، مولا کہہ رہے ہیں خنزیر بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اس نے مالک وہ کون سی تسبیح کرتا ہے؟ میں دیکھوں گا جس بندے کے دل میں علی کی ولایت ہے، سارے علی سے محبت کرتے ہیں، جتنے تشریف فرمائے ہاتھ اٹھا دینا، مجھے پتہ چل جائے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ اب میں چہرے بھی پڑھوں گا، جملہ بھی پڑھوں گا۔ عزت آل محمد کی قسم، اللہ کی توحید کی قسم، محمد کی نبوت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، حسن کی سخاوت کی قسم، حسین کی شہادت کی قسم، 14 کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اس نے کہا مالا خنزیر اللہ کی تسبیح کون سی کرتا ہے؟ مالک نے فرمایا خنزیر جب صبح اٹھتا ہے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مالک تیرا الحمد ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، علی کا دشمن نہیں بنایا۔ ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ مولا صلی اللہ، بسم اللہ مولا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا تعالیٰ صلی اللہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اے رزق کمدہ نجف چوں مالک توڑی نظر نیاز قبول و منظور فرماوے، مالک توڑے رزق کے برکت عطا اولاد دیا خوشیاں نصیب فرما۔ اے علی دے نات دیتا کرو، آج تسا علی دے نات دے سو تے کل محشر وچ علی دے نات منگ سو۔ کوئی بندہ اکسی یا علی کوثر پلا، کوئی اکسی یا علی جنت دے، کوئی اکسی یا علی سایہ دے۔ آج دیتے ہو سنتقال علی اکسی کوثر ہی لے جا، جنت ہی لے جا، سایہ ہی لے جا، ہاتھ بلند نعرہ حیدری۔ مالک تو سلام، بسم اللہ علی شناور تو جی میں مالک تو سلام۔ تو جو ہے سنگ میرے حصے دی مجلس ہو گئے، میرے حصے دی مجلس ہو گئے، صرف مولا دی نسبت نال ایک جملہ تو سنا ور چن۔ سرکار امام موسیٰ کاظم بادشاہ دا سرکار دا ایک نوکر ہے جن دا نام ہے عبداللہ۔ علی بھائی صرف یہ جملہ نہ ہے ہوندہ عبداللہ۔ اچھا 24 گھنٹے صرف مولا دے نام نہیں رہا، مولا دی نسبت ایام مولا دین۔ میں چاہنا بھی ایک فضیلت جملہ مولا دا ہو جائے، ہوں تو صحیح اتنی محبت کی تھی تو میں ایک جملہ صرف پڑھ دا۔ اچھا ہوں تھوڑی داد دیونی بولیں دے راسوں میں نے پتہ لگ سی۔ اچھا ہر وقت صحیح وسیم صحیح مولا دے نال مولا نماز دی ضرورت ہے، اس مسلح بھی چاہتے دیتا ہے۔ مولا نماز پڑھی وضو دی واسطے طلب ہوئی، اس استاوہ بھارتے دیتا ہے۔ کھاون دی ضرورت ہے، اس لنگر اگو رکھے ہے، ہر وقت اس مولا دے نال رہی ہے۔ جلے وہ مولا دے نال اتنا قریب ہویا، اتنا قریب ہویا، تو وہ جو میرے علیہ پاس ہوتے تو میں مولا دی فضیلت جملہ پڑھتا، ہر وقت مولا دے قریب رہی ہے۔ اچھا جدو انہا مولا نو قید کرن واسطے بلوایا، اپنا لشکر بھیجیا، اچھا اس اپنے خوفیہ طور تے وہ مولا دے نال رہی ہے، بے کہنو پتہ نہ لگے بے میں مولا دے نوکر، او مولا دے نال۔ اچھا راستے دے وچ مولا نماز دی حاجت ہوئی، اس مسلح بھی چاہتے دیتا ہے، مسلح تے مالک نماز پڑھی،
پھر اگا چلے سفر کریں تھوڑے دے مولا رکن دے بعد مولا اپنی نلین مبارک اتاری ہے ہائے 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 دلان دے راز جانا نالنو وقت دی حجت آندین ہائے ہائے بسم اللہ علی شاہ صاحب آئے مولا تو انہوں سلامت رکھے مالک ازادار بیٹا تا فرماوے ایک خوش قسمت ہے وہ بندہ جیندے گھر 14 مہمان ہوئیں بسم اللہ علی بھائی تشریف رکھے بالکل آخری جملہ فضیلت ہے اچھا مالک نالین اتارتے عبداللہ نے تھے عبداللہ جی مالک یہ راستے سے دور کہیں پھینک دینا کوئی نہیں بیٹھے یہ راستے سے کہیں دور پھینک اچھا مولا اچھا اس نالین لئیے جتے اندہ آلہ سامان ہا اتے مولا دی نالین تہ کیتے سی تے نالین اتے رکھے سی سفر کریں دے ایک جگہ تے مولا نماز دی والا حاجت تھی اچھا اس وضو کرایا اے بالکل پہلے تے مرید پیران تو دور رہاں تو پیر مریدہ تو ہی دور رہاں اچھا تے وضو دے ٹائم بالکل قریب ہو جاندے اتنا دوری ہو سی اچھا عبداللہ مولا دے جسم تے یعنی ہاتھ تے پانی سٹ رہا ہے تے مالک فرمایا میرے والے پاس نہ ویک ہو سکے مولا زندگی پتہ ساتھ دے نہ دے پہلی دفعہ تھوڑی اتنی قریب تو زیارت ہو رہی ہے مالک فرمایا میرے والے پاس نہ ہو سکے مولا ویکھن دیو مولا فرمایا اچھا میرے اے پانی والے پاس وے اس جو ڈٹھا ممبر دی قسم ہے جڑا پانی آ رہا ہیریاں تبدیل ہو گیا ہے ہو سکے مولا ہیریاں دی ضرورت نہیں صرف تھوڑی ضرورت اچھا مولا پھر اپنا گوشت تلا ہاتھ تلا اشارہ کیتا یہ کیا ہے عبداللہ کے مالک آپ کا جسم ہے ہائے 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 مالک آپ کا جسم ہے اتنے بات کرنے کے بعد مولا نے فرمایا اچھا عبداللہ میری جوتی کہاں ہے ہوئے ہوئے میں آخری جملہ پڑھنے لگا میری جوتی کہاں ہے اس نے کہا مولا آپ کی جوتی میں نے پھینکی نہیں تھی آپ کی جوتی میں نے اپنے آلہ سامان میں رکھ دی تھی جوتی پھینکی نہیں تھی میں نے اپنے آلہ سامان میں رکھ دی عزت قربان جان قربان سرکار کے اس جملے پہ مولا نے فرمایا اچھا عبداللہ اگر تمہاری محبت ہم سے اتنی ہے تو پھر آج کے بعد ہماری نلین اپنے پاس رکھنا کہیں راستہ بھول جاؤ تو اس سے پوچھ لینا ہائے 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 علی بسم مولا سلام بسم اللہ بسم اللہ مولا سلام بسم اللہ ہر مجلس میں کہا کرتا ہوں جہاں بھی مجلس ہوتی ہے فضائل اپنی مرضی سے سنا ہے آپ نے مسائب ویسے سننا جیسے سننے کا حق ہے میں گھر ہے میں بانی ہوں میرے بھائی ہیں عزت کرتے ہیں مالک ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے میرے بعد بھی میرے بھائی نے پڑھنا ہے مالک بھائی کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے جہاں بھی مجلس ہوتی ہے جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے وہاں ایک دروازے پہ آتی ہے 18 سال کی ضعیفہ جملہ کچھ بندوں نے سنا ہے کچھ بندوں نے نہیں سنا میں نے کہا ہے 18 سال کی آتی ہے ضعیفہ علی بھائی زیتر صحیح کوئی 18 سال کی بھی ہو ضعیفہ ہو جاتی اللہ میں کی قسم یہ غازی کا اللہ میں پہلی ہے محمد کی بیٹی جو 18 سال کی تھی سر کے بال سفید ہو گئے اجرکم اللہ ماتم قبول کرے چاچا مائی کے لو چاچا اختر مولا تمہیں سلامت رکھے جو شبیر کی مجلس میں بلند ہائے کرتے ہیں سیدہ پردے میں بیٹھ کے کہتی ہے مالک تمہاری ہائے قبول کرے ہائے 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 صحیح کہہ رہے ہیں بوڑھا ہونے میں 18 دن نے ایک سیکنڈ لگا کیا سیکنڈ لگا جب اس ظالم نے سنت پھاڑ کے کہا زہرا تم مسئلہ بھول گئی بی بی کے بال سفید ہو گئے اجرکم اللہ اجرکم شرم نہ کر یار تیرے گھر میں پردہ ہے تو بطول کے صدقے میں پردہ ہے عزت عالم وہ بی بی آتی ہے دروازے پہ ایک ہاتھ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھتی ہے ایک ہاتھ اپنی زخمی پیشانی پہ رکھتی ہے اور تمہاری طرف دیکھ کے کہتی ہے تمہارا شکریہ اس پہ رونے آئے ہو جس پہ بہنوں کو بھی رونے نہیں دیا گیا صحیح میں مختصر کرتا ہوں صرف آپ کی حیث چاہتا ہوں ایک بندے کا آنسو آ جائے میرے حصے کی مجلس ہو جائے گی ابن مزرع مولا کا صحابی یہ کہتے کربلا کے واقعہ کے بعد صحیح وسیم صحیح میں سید سجاد سے ملنے کے لیے گیا کہتے میں مدینے کی گلی سے چل رہا تھا کہتے چلتے 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 میرے اوپر ایک خون کے قطرے آئے خون کے قطرے کہتے میں نے چھت کی طرف دیکھ کے کہا مدینے والوں کو کیا ہو گیا ہے
آج کل قربانیاں چھتوں پہ کرتے، کہتے ہیں میرے یہ جملے کہنے تھے، اس گھر کا دروازہ کھلا، اس سے 8 سال کا بچہ برآمد ہوا۔ منظر کیا تھا؟ مضر کہتا ہے جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے۔ میرے قریب آ کے کہتے ہیں مضر معافی مانگ، یہ عام خون نہیں، تیرے چوتھے امام کی آنکھوں کا خون ہے۔ کہتے ہیں مولا اتنا ظلم کیا ان بغیر تو نے، مولا مجھے اپنے بابا کی زیارت کرائیں۔ مولا اسے چھت پہ لے آئے، اب اس نے سید سجاد کی قدموں پہ ہاتھ لگا کے آخری جملہ میں مصیبت کا کہنے لگوں، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں مولا اتنا جو رو رہے ہیں، اتنا جو رو رہے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ سارے بزرگوں کو سن کے آئے ہیں، اسی جملے پہ ان کی مجلس ختم ہو جاتی تھی جو میں یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے کہا مولا اتنا جو رو رہے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ مولا نے رو کے کہا مضر الشام۔ ہائے ہائے، پتہ نہیں شام والوں نے کتنا دکھ دیا ہے اہل بیت کو۔ مولا نے کہا مضر الشام، مضر الشام۔ اب مضر نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا مولا میں نے سنا شام والے آپ کی بہن سکینہ کو بہت مارتے تھے، آپ کی بہن سکینہ روتی تھی۔ مولا نے فرمایا مضر میری بہن کو مارتے، میری بہن روتی نہ، میری بہن کو مارتے، میری بہن روتی نہ۔ رونے کے بعد ایک بات ایسی کہتے جو میری بہن کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچا جاتی، جس کے گھر میں چھوٹی بہن ہے، چھوٹی بیٹی ہے، اس بندے کی میں ہائے چاہتا ہوں جتنے پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ہائے کر دے پتہ کسی کے ساتھ سکینہ آ کے بیٹھی ہو، عالیہ آ کے بیٹھی ہو، زینب آ کے بیٹھی ہو، مجھے عزت آل محمد کی قسم۔ اس نے کہا مولا تکلیف کس بات کی پہنچی؟ مولا نے کہا 1600 میل کے سفر میں جس بے غیرت کا، جس بے حیا کا دل کرتا ایک ہاتھ میری بہن کی زلفوں میں ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا بلا عباس کو۔ حجروں کا ملالہ تو شرم کر کے بیٹھا یار، میں سکینہ کا مذہب پڑھنے لگا ہوں، تماچا مار کے کہتا بلا عباس کو، صحیح مالا ماتم قبول کرے۔ اب مضر نے کہا مولا شام والے آپ کی بہن سکینہ کو مارتے تھے، آپ کی بہن روتی تھی۔ مولا نے فرمایا لمحہ مضر مجھ سے بھولتا نہیں، میں بتا تو مر جائے گا، کہتے دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ مجھے بتا۔ مولا نے کہا پھر مضر سن، جب ہم شام کے بازار میں پہنچے، ان پہ غیرتوں نے پتہ نہیں ہم پر اتنا ظلم کیا، انہوں نے پتھر مارے، انہوں نے گرم پانی پھینکا، انہوں نے کپڑوں پہ آگ لگا کے ہمیں مارا۔ ایک موڑ پہ ہم پہنچے، بہن مجھ سے بچھڑ گئی، میں بہن سے بچھڑ گیا، جس کے گھر میں بیٹی ہے اس بندے کا سر پہ ہاتھ ضرور آئے، عزت آل محمد کی قسم۔ سجاد کہتے ہیں مضر پھر سن، جب بہن مجھے ملی میں بہن کو نہیں پہچان سکا، بہن مجھے نہیں پہچان سکی۔ میرے قریب آ کے سکینہ نے ہاتھ جوڑے، منظر دیکھ دشمن کا شہر ہے، سارا دشمن زمانہ ہے، چھوٹی سی آزادی ہے، بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ ہاتھ کیسے جوڑے؟ منظر دیکھ، ہاتھوں میں رسیاں، قیدی بھائی کی کمر جھکی ہوئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بھئیہ میں تجھ سے کچھ چاہتی ہوں۔ سجاد نے کہا پانی پلاؤں، کہتی ہے علی اصغر کی پیاس کے بعد پانی اچھا نہیں لگتا۔ اب سجاد نے کہا چاہتی کیا ہے؟ رو کے سکینہ نے کہا علی اصغر کی گردن میں تیر لگا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، غازی کے بازو کٹے، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، بابا میرے آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، اکیلے اونٹ پہ بٹھایا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، انہوں نے مجھے پتھر مارے، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، انہوں نے ہمیں تماچے مارے، تو ماتم نہیں کرتا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا۔ اب سجاد تڑپا، کہتا ہے بہن کیا بات ہے، کیا جاننے جاتی ہے؟ اس وقت سکینہ نے ہاتھ جوڑے، کہا بھئیہ یا اخی کل شمرے اضربو سودا علی وجہ۔ سجاد اس کتے شمر سے کہے میرے منہ پہ تماچے مارے، تازیانے نہ مارے۔ اور سجاد میرے منہ پہ تازیانے مارتا ہے، اور سجاد میرا گوشت پھٹ جاتا ہے، اور سجاد میں تیری بہن